Dr. Fazil Ayaz, who's the president of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah in Pakistan and of the Shuyukh. We request him to give us a few minutes on the mic, please, just for the sake of Haziri. Nare Takbir, Nare Risalat, Eid Miladun Nabi, Darbar Aliya Shadpur Sharif. Nahmadahu wa nasalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah wa ala ashabika ya sayyidi ya Habiballah. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع و رسول کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، تو پیر طریقت نے آ کر پکارا، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے یہ بابرکت لمحات، بالخصوص اس دیار غیر میں، یہ عشاق کا اجتماع، یہ نسبت والوں کا اجتماع، یہ محبت والوں کا اجتماع، میرا ایمان ہے یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ خوش قسمت ہیں کہ مولا کریم ان ایسی بابرکت ہستیوں کے ساتھ، ایسے محبت کرنے والوں کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے خلوت و جلوت و حال و کال میں میرے آقا کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، ان کی محفلوں میں آنا مولا کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کے روحانی فیض و برکات سے ہماری من کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات ارضی میں ہر شے کی تخلیق، اس کی نشو و نما، اس کے وجود کی بقا، اس کا ارتقاء، اس واجب الوجود اللہ کے کرم کی محتاج ہے۔ اس ذات احد کو اگر اپنے جلووں کا ظہور مقصود نہ ہوتا، اگر ارادہ کن روپائے عمل نہ ہوتا، تو یہ بزم کائنات بے رنگ و بے نور رہ جاتی، نہ دن کا چہرہ چمکتا، نہ رات کی زلفیں بکتی، نہ چاند میں چاندنی ہوتی، نہ سورج میں تبش ہوتی۔ الغرض اس کائنات کا جو ہے اس کی الوہیت کا پیغام دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس ذات کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا، بلکہ دل کی آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہ دل کیسے کھلتی ہے؟ یہ اہل نظر کے ساتھ نظر ملانے سے کھلتی ہے۔ یہ اہل نظر کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل تصرف کون ہوتے ہیں؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریم کرتے ہیں، جو خلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کریم کرتے ہیں، جو جلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کریم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے میرے آقا کی محبتوں میں گزر جاتا ہے، اور جن کے لمحات میرے آقا کی محبتوں میں گزرتے ہیں، یہی وہ صوفیاء کی جماعت ہے، یہی وہ اہل اللہ کی جماعت ہے۔ اور جہاں بھی صوفی ہوگا اس نے من کی دنیا میں انقلاب ہی پیدا کرنا ہے۔ اور ہمارا یہ آج نقشبندی صوفیوں کے حوالے سے ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں نقشبندیوں کے سردار کو، سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کائنات میں یہ اسلام کی عظمتوں کا فیضان ہے، تو خدا کی قسم میرے آقا کے اس سچے محبتوں کا کرم ہے۔ پہلا خطیب اسلام جو ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہوتا ہے، اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ کہ میرا جی چاہتا ہے اکرم میں بیٹھ کر آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ سرکار اجازت فرمائے تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کفاران مکہ کے سامنے ایک رب کی بندگی کا اور آپ کی محبت اور رسالت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات میرے آقا تو جانتے تھے، نبی تو وہی ہوتا ہے جو آگے دیکھے اور پیچھے دیکھے، اور آپ کا ہمارا نبی جس کی وجہ سے کائنات میں یہ رونقیں پیدا ہوئی ہیں۔ آدم کو بھی نبوت ملی ہے تو آقا کمال والے کی نبوت کے صدقے سے ملی ہے۔ تو آقا نے دیکھ لیا کہ جو کہنے والا غلام ہے وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، اور آقا نے جب حکم فرما دیا، پہلا جلسہ میرے دوستو
جو مقابات اللہ میں ہوتا ہے صدانوں کا والی کرتا ہے، اور اس کا خطیب جو ہوتا ہے وہ سید ابو بکر صدیق ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے نبی کی عظمتوں کے حوالے سے وہ بیان فرمایا، عظمتوں کا اعلان کیا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں حلبی کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جب کا کفار نے جب دیکھا کہ آپ نے برملا جب اعلان حق کیا تو تک انہیں مارنے لگ پڑے، زخمی ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور المختصر جب گھر میں لے کے گھر والے پریشان بیٹھے ہیں کہ ابو جہل اس کو ان کی کیا حالت، تو انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں۔ جب ہوش آئی میں قربان جاؤں ان گولڈن ورڈز پہ، ان کی اداؤں پہ، تو گھر والوں نے پوچھا تو کہا نہ پینے کو جی چاہتا ہے، نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، اگر جی چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو چاہتا ہے۔ یہ وہ محبت کا کمال ہے، یہ عظمتوں کا کمال ہے میرے دوستو، یہ محبتوں کا کمال۔ آج مادیت پرستی میں لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا، خدا کی قسم تمہارے علوم ایک طرف ہے، ولی کامل کی نظر ایک طرف ہوتی ہے۔ یہ وہ صوفیاء ہیں، اور نقشبندیوں کو برصغیر پاک و ہند میں جو اعزاز ملا ہے شیخ سرہندی کی عظمتوں کے صدقے سے، ان کے روحانی تصرفات کے صدقے سے، اور ان کے شیخ باقی باللہ کی ان تصرفات کے صدقے سے، ورنہ وہ جو ہے جنہوں نے باطل اکبر کی باطل تحریک کے سامنے جہانگیر کی باطل سوچوں یہ نعرہ حق بلند کیا تھا، تمہاری سوچیں باطل ہیں اور میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین حق پہ ہے۔ آج وہ تحریکیں ختم ہو گئی، لیکن کملی والے کا پیغام آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ حقیقت ہے میرے دوستو۔ سرہندی کو میں کرتا ہوں، آپ جو ہے قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ کے ذہن میں حدیث مفہوم آ گیا کہ جو ہے عالم باعمل جب گزرتا ہے تو 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سوچا تو یہ القاع کر دیا، اے مجدد جس قبرستان سے تو گزر رہا ہے رب نے قیامت تک کے لیے عذاب کو اٹھا دیا۔ نقشبندیوں کو فیض ملا ہے، اور نقشبند کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا مرید حال میں ہو تو انہیں بھی فیض ہے، جب چلا جائے گا جس قبرستان میں ہوگا 50 ہاتھ 10 بائیں طرف آگے پیچھے جتنی قبریں ہوں گی اس میرے مرید کی نسبت سے ان پہ بھی عذاب ہوگا۔ یہ کہنے والے اتھارٹی اسے ہی ملتی ہے جب کوئی غلام ہوتا ہے۔ میرے آقا جو ہیں اتھارٹی ایوری تھنگ جو ہے کائنات میں ہر چیز کی اتھارٹی ملی ہے تو تاجدار مدینہ کو ملی ہے، اور جو تاجدار مدینہ کا غلام ہوا ہے اسے بھی یہ فیضان ملا ہے۔ اس لیے انگریز نے کہا ہے the work of the Sufi is to purify the hearts and the thoughts of people who get around them۔ یہ کیسے بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں کی دنیا میں بھی انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور شیخ نے یہ کہا ہے صوفی ہم نقشبندی صوفی ہم وہ ہیں جب شیخ کی نظر پڑتی ہے ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر دیکھے پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے، یہ نسبت ہے فیضان کی۔ اور یہ سب کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت سید عثمان غنی کے نعرے لگاتے ہیں۔ عثمان غنی کے نعرے لگانے والوں، عمر فاروق کے وفا کرنے والوں، سیدنا ابو بکر صدیق وفا کرنے، عشق محور بلال حبشی سے وفا کرنے والوں، دوستو ان کے نام اس لیے زندہ ہے کہ میرے آقا کے غلام ہیں، میرے آقا سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ آج نقشبندی اس لیے زندہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے میرے آقا کے ساتھ عمل ہے، اور یہ وہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، شاذلی ہو، ویسی ہو، قادری ہو، یہ سارے کے سارے ایسے رنگ ہیں امام العارفین میرے والد اتر جائیں گے، لیکن میرے آقا کے غلامی کا یہ رنگ یہ فینٹ لیسے کبھی نہیں اترے گا۔ اس کی نسبت تاجدار مدینہ کے ساتھ ہے۔ مولا کریم اپنے آقا کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صوفیاء کے فیضان کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ میلاد شریف کا بھی حوالہ ہے، عرس پاک کا بھی حوالہ ہے، لیکن میں کیونکہ صوفیاء کی محفل میں بیٹھا ہوں، شیخ حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تاجپور شریف میں یہ فیضان ہے تو یہ نقشبندیوں کا فیضان ہے، آج موڑا شریف میں یہ فیضان ہے تو یہ باقی باللہ کی ہے، آج بکی شریف میں یہ فیضان ہے تو یہ باقی باللہ کی نظر کرم ہے۔ اور آپ کا مرید خاص آپ بار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے شیخ مجھے کہ بقا اور فنا کیا ہے، اس کا مسئلہ سنا دے، یہ بتا دے۔ تو آپ نے کہا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو جو میرا جنازہ پڑھانے والا آئے گا اس سے پوچھ لینا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور جب آپ رخصت ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے اعلان ہوا کہ وہ جنازہ پڑھائے جس نے تہجد کو بھی نہ چھوڑا ہو، قضا نہ کی ہو، وہی جنازہ پڑھائے۔ اور جب دیکھا کہ سر پہ چادر ڈالے
ایک شیخ آتے ہیں, نماز کر نکلے, اس مرید خاص نے پکڑ لیا, میرے شیخ نے یہ کہا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے وہی یہ مسئلہ بتائے گا. جب چہرے کو اٹھایا تو شیخ باقی باللہ نظر آئے, تو پوچھا تو کہا وہ جو بیٹھا, جس کا جنازہ پڑا ہے وہ فنا ہے, اور یہ جو جا رہا ہے یہ بقا ہے, اور یہ بقا کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا. یہ عشاق ہمیشہ رہیں گے, یہ نہ سمجھنا. یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ صوفی اسلم صاحب کو, جنہوں نے محبت بھرے انداز میں اپنے شیخ سے فیض حاصل کر کے اس دیار میں, اس مادیت کے دور میں جو ہے رسول کا فیضان عام کیا ہے, اور یہ فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. جس کے دل میں آقا کی محبت ہے اور یہ سارا فیضان ملتا ہے, تو محبت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. انگریز میرے آقا کے کریکٹر پاک کو پڑھتا ہے, اس کریکٹر کو پڑھ کے وہ کہتا ہے محمد was a man of truth in what he said, in what he thought, in what he spoke. He was the greatest benefactor of the mankind. He had not accomplished the lives, but also gave birth to a society which created the greatest revolution in the annal of mankind. یہ حقیقت ہے. آج پوری کائنات میں یہ سلوگن بلند ہو رہے ہیں. یہ ملاشی کا گزرا ہے نا مہینہ, خدا کی قسم جتنی فیضان مہینے میں تھی. امریکہ کی سرزمین میں حضرت علامہ غلام رسول صاحب میرے ساتھ تھے, 8,000 کے قریب بندے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے ذکر خدا کیا. یہ فیضان ہے. مولا کریم اس فیضان کو ہمیشہ میں یہ حقیقت سے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتا ہوں, جو صوفیاء کے ساتھ لگ جاتے ہیں یہ نہ سوچے وہ صوفی کیا ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے, اور ہماری نسبت آقا مدنی تاجدار کے ساتھ ہے. مولا کریم یہ نسبتیں قائم رکھے, یہ محبتیں قائم رکھے, اور اس فیضان کو اسی طرح جاری و ساری رہے. نبی میرے دل میں سما جانا, اے عشق نبی کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.